وسلم جو 12 ربیع الاول شریف کو رسول انقلاب بن کر زمانے کے پردے پر حکمران اعلیٰ کی حیثیت سے تشریف لائے. زور سے بولو اپنے پیارے نبی کے نام پر آہستہ بول رہے ہو اور زور سے بولو. وہ اصلی ہے, ساری دنیا پہ بھاری ہے, ہر اعتبار سے بھاری ہے. یہ بات میں نہیں کہتا, یہ بات ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں, سلف صالحین میں سے ہیں, ہمارے سر کے تاج نام ہے ان کا علامہ. اب یہاں سب بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, اس لیے مجھے آپ کی بھی رکھنی ہے اور ان کی بھی رکھنی ہے. اس لیے جناب والا بات مجھے وہ کرنی ہے جو معتدل ہو. علامہ امام ماستلانی وہ ہمارے بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں, وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کسی کا مقام تلنا کے انداز میں بھی بیان کیا جاتا ہے, اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کی طرف تلنا کر کے ہی اشارہ کیا. وہ فرماتے ہیں, مدرسے کے طالب علم سب بیٹھے, بڑی برکت والی محفل ہے, سبحان اللہ. ابھی گھبرائے تو نہیں ہے, کوئی الجھن تو نہیں ہے. ہاں شیطان بس ایسا پیدا کرتا, گھبرانا مت. تو حضرت امام مستلانی فرماتے ہیں تراوی کے پلے میں 7 زمینوں کو رکھ لو, 7 زمینوں, اور 7 زمینوں میں جو کچھ ہے اسے بھی رکھ لو. سبحان اللہ. اب 7 زمینوں میں کیا کیا؟ 7 زمینوں میں پانی ہے, 7 زمینوں میں ہیرے ہیں, 7 زمینوں میں جناب والا زمرد ہے, 7 زمینوں میں پیٹرول ہے, 7 زمینوں میں جناب والا سونا ہے, 7 زمینوں میں چاندی ہے, 7 زمینوں میں بہت بڑی بڑی دولتیں ہیں, بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں جناب والا. فرماتے ہیں ساری دنیا کی ساری زمینوں, 7 زمینوں میں جو کچھ سب رکھ لو, تو سب زمینیں رکھ لی گئی, اور جو کچھ وما فیہا جو تھا وہ بھی رکھ. اب یہاں تو کچھ بچا نہیں. پھر فرماتے ہیں پھر اسی پلے میں 7 آسمانوں کو رکھ لو, اور جو کچھ ان 7 آسمانوں میں ہے وہ سارا کا سارا اسی میں رکھ لو. چاند رکھ دیا, سورج رکھ دیا, کواکب سیارہ رکھ دیا, وہ 7 سیارے رکھ دیا جناب والا, کواکب سیارہ, کواکب یار سبا رکھ دیا, سارا کا سارا جناب والا سب کچھ رکھ دیا گیا. سورج رکھ دیا گیا, کہکشاں رکھ دیا گیا, ستارے رکھ دیے گئے, قندیل رکھ دی گئی, 7 زمین وما فیہا, 7 آسمان وما فیہا, اور ان میں جتنے فرشتے ہیں وہ نورانی فرشتے, ان فرشتوں کو بھی رکھ دیا. جزاک اللہ خیر. اللہ آباد رکھے. ساری زمین میں 7 آسمان سارا کا سارا رکھ لیا گیا, پھر نورانی فرشتے بھی رکھ لیے گئے, اور فرشتے جن کی تعداد کا جناب والا مجھے کوئی میں ہاتھ نہیں کر سکتا, جن کی تعداد میں نہیں بتا سکتا آپ کو جناب والا, اتنی بڑی تعداد ہے ان نورانی فرشتوں کی جن کے بڑے بڑے کام ہیں, بڑے بڑے کام ہیں, ڈیوٹیز پہ ہیں جناب والا, ہر طرح کی ڈیوٹیز اللہ کی طرف سے انہی کے لیے مقرر ہے. کوئی ماں کے پیٹ میں بچوں کی صورتیں بناتا ہے, کوئی بادلوں کو ہانکتا ہے, کوئی جناب والا پوری دنیا میں ایک ٹائم میں لوگوں کی روحیں نکال لیتا ہے, پوری دنیا میں جاتا ہے, ایک ہی ٹائم میں روحیں نکال لیتا ہے. حضرات محترم کوئی ایسا ہے جو سدرۃ المنتہا سے چلا نبیوں کی بارگاہوں میں آتا ہے, وہی لے کے آتا ہے. حضرات محترم بہت بڑا کام ہے ان نورانی فرشتوں کے, سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے. کئی گھنٹے چاہیے ان کی تفصیلی, ان کی جناب والا تفصیلی روشنی سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے کئی گھنٹے چاہیے. وہ نورانی فرشتے بھی پلے میں رکھ دیے جائیں, 7 زمینیں 7 آسمان سارے کے سارے نورانی فرشتے اسی پلے میں رکھ دیے گئے. بچائی کیا, کچھ بھی تو نہیں بچا. یہ میری بات نہیں, ہمارے بزرگ ہیں ان کی بات ہے. پھر جناب والا فرماتے ہیں اسی پلے میں اللہ کے عرش کو رکھ لو, اللہ کے اللہ کا عرش بھی رکھ دیا گیا. پھر فرماتے ہیں اسی پلے میں تقدیریں لکھنے والے قلم کو بھی رکھ لو, اور تقدیریں جہاں لکھی ہوئی ہیں اس لوح محفوظ کو بھی رکھ لو. تم سبحان اللہ تو تم نہیں کہہ رہے ہو, قلم کو بھی رکھ لیا, لوح محفوظ کو رکھ لیا, 7 زمینوں 7 آسمانوں کو رکھ لیا, عرش خدا کو رکھ لیا. اب مجھے بتاؤ
بچا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں بچا. اب فرماتے ہیں اسی پلے میں سب کو رکھنے کے بعد میں اب دوسرے پلے میں مدینے والے پیارے پیارے رحمت دو عالم نور مرسل سیدنا مولانا محمد رسول اللہ فرماتے پلے میں سارا مانا پلے میں سارا جہان پلے میں تقدیریں لکھنے والے لوح اور قلم بنانے والے پلے میں وہ نورانی فرشتے سارے زمینوں ساتوں آسمان سارا سسٹم مظاہر فطرت اسی پلے میں رکھ دیا گیا اور دوسرے پلے میں آمنہ کے لال کو رکھ لیا مصطفیٰ کا رحمت کو رکھ لیا. ارشاد فرماتے ہیں وہ جس پلے میں آمنہ کا لال ہے وہ اللہ اس پلے میں بچے زیادہ حالی اور بھاری ہے. رسول اللہ ساتوں زمینوں میں بھاری ساتوں آسمانوں پر بھاری خدا کی عظم لوح محفوظ پر بھاری اللہ کی قسم قلم اور پر ہاں لو اس کا کچھ کم کرواؤ. محمد عمران حنفی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر. اللہ آباد رکھے. اللہ مولانا مناظر صاحب اعظم اقبال صاحب آپ نے تو بہت اچھا پڑھ لیا اور آپ کے لیے اتنی گونج کافی ہوتی ہے مگر تقریر میں اتنی گونج شاید کافی نہیں ہوتی. کم کرا لیں ہلکا سا یہ کو کم کر لیں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ ہم کہہ رہے ہیں. کیونکہ جب ہم ایک بار جوش میں آئے تو سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا گئے. اللہ خوش رکھے آپ کو. سمجھ میں آ گئی بات. تو امریکہ یورپ جاپان میں پوری دنیا ایشیا آسٹریلیا پورے اسٹاپ بر اعظم سارے کے سارے ان کی عقلیں مصطفیٰ کی عقل کے برابر کہاں ہو سکتی ہیں؟ جی کل بھی بھاری تھے آج بھی بھاری ہے. اور جناب والا اس بات کو آج نہیں سمجھیں گے کل سمجھ لیں گے. پوری دنیا والے سمجھ لیں گے. جناب والا آج نہیں سمجھیں گے کل سمجھیں گے. کل نہیں سمجھیں گے پرسوں سمجھ لیں گے. پرسوں نہیں سمجھیں گے تو اس دن سمجھ لیں گے جس دن بڑے مولانا ان کے سامنے ہوں گے. اور یہاں نہیں سمجھیں گے تو وہاں سمجھ لیں گے. وہاں نہیں سمجھ میں آ رہا تو اور وہاں سمجھ لیں گے. سب سمجھ لیں گے. سمجھ میں ہلکا ہلکا سمجھ میں آ رہا ہے. سمجھ رہے ہلکا ہلکا سمجھ میں آ رہا ہے. داڑھی رکھنا میرے نبی کی سنت. داڑھی رکھنا میرے حضور کی سنت. ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور کی ہر ادا میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. ہر سنت میں بڑے فلسفے ہوتے ہیں بڑے ڈاکٹرائن ہوتے ہیں. تو جناب والا اب تو وہ بھی داڑیاں رکھ رہے ہیں. دھیرے دھیرے سمجھ رہے ہیں. اب تو وہ بھی داڑیاں رکھ رہے ہیں جہاں سے امید ہی نہیں تھی کہ داڑھی رکھ لیں گے وہ بھی بڑھا رہے ہیں بڑی بڑی لمبی کر رہے ہیں. جہاں پہ پتہ امید ہی نہیں تھی جناب والا پتہ یہ چلا کہ دنیا حضور کی طرف بھاگنے لگی. کیا بات ہے. اور سے بولا یار اور دور سے سبحان اللہ. آج نہیں سمجھے گے کل سمجھے گے کل نہیں سمجھے گے پرسوں سمجھیں گے کہ رول ماڈل یہی ہے. سب سمجھ میں آ جائے گا اس میں حسنہ یہی ہے. سب کی سمجھ میں آ جائے گا آئیڈیل یہی ہے. سب کی سمجھ میں آ جائے گا مشعل راہ یہی ہے. سب کی سمجھ میں آ جائے گا رہنما یہی ہے. سب کی سمجھ میں آ جائے گا امام یہی ہے. سب کی سمجھ میں آ جائے گا لیڈر یہی ہے. سب کی سمجھ میں آ جائے گا مقتدی یہی ہے. سب کی سمجھ میں آئے گا کہ یہی ہتھیار ہے. اسی کے پیچھے پیچھے چلا جائے گا. زندہ باد زندہ باد. آج نہیں سمجھیں گے کل سمجھ جائیں گے. کل نہیں پرسوں سمجھ جائیں گے. خوب سمجھ رہے ہیں جناب لمبی لمبی داڑیاں ہو رہی ہیں. بہت اچھا لگتا ہے ہمیں تو کہ دیکھو ہمارے نبی کی سنت تھی کتنی پیاری پیاری سنت تھی. آقا کی داڑھی اتنی پیاری تھی اتنی پیاری تھی کہ پورے سینے پہ ہی تو جناب والا حدیثیں پڑھاتے ہیں. مفتی نعیم الدین اللہ اللہ کیا حدیثیں پڑھاتے ہیں. مولانا مظفر صاحب کیا حدیثیں پڑھاتے ہیں. خدا اس مدرسے کے اندر میں نے کئی بار دیکھا سید وسیم میاں صاحب قبلہ علیہ رسول ان کے موجودگی میں آئے. الحمدللہ دیکھا کیسی الحمدللہ باوضو ہو کر کیا پیاری پیاری حدیثیں پڑھنے کا انداز ہے. الحمدللہ جب یہ حدیثیں سناتے ہیں تو جناب والا آپ کو بتائیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی ایسی پیاری پیاری تھی کہ جب پھیلتی تھی حضور کی داڑھی اور جب سیدھی کرتے تھے میرے سرکار تو پورے سینے پر الحمدللہ ایسی پیاری پیاری داڑھی. مصطفیٰ کی سنت ہے داڑھی رکھنا. آج جناب والا سب کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ داڑھی رکھنا. حالانکہ اپنے کی سمجھ میں آیا نہ ہے مگر سب کی سمجھ میں آ رہا ہے.
اپنے کی سمجھ میں تو اپنے کو تو یہ حالات ہیں، اللہ اپنی پناہ میں رکھے. وہ تو اپنے تو ایسے بھی ہو گئے، برا نہ مانیے گا، 70 سال کے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا دھوپ میں سفید ہوئے ہیں، یہ نغلے سے سفید ہوئے ہیں، یہ عمر کی زیادتی سے سفید ہوئے ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتا. 70 سال کے ہیں جناب، انہیں پتہ ہی نہیں داڑھی کی حیثیت کیا ہے، وہ سمجھنے لگے، یہ نہیں سمجھے. ان کی پوزیشن اب بھی یہی ہے. 70 سال کے ہیں آپ، بابا اور دادا کی عمر کے ہیں. شہروں میں جا کے دیکھو، روزانہ صبح ہی صبح اٹھ رہے ہیں، فجر کی فکر نہیں ہے. صبح ہی صبح دیکھو تو آپ ریزر لیے پھر رہے ہیں. کیا کریں گے بابا ریزر کا؟ تو پتہ چلا کل سے جتنی نکلی وہ بھی چکنی کریں گے بابا، کل سے ہی نکلی وہ بھی چکنی کریں گے بابا. اللہ اکبر. گالوں میں رخساروں میں بڑے گہرے گہرے گڈھے، اور ان گڈھوں کو جناب والا ریزر کے لیے بڑی مشکل سے زبان کو سیدھا کرنا پڑتا ہے. یوں زبان لاتے ہیں تو جا کے جناب والا یہ رخسار کنٹرول اور قابو میں آتے ہیں. میں تو کہوں اگر ہوا والا کوئی پمپ ہو چھوٹا سا تو حلق میں فٹ کروا لیجئے تاکہ وہ آسانی ہو جائے اور زبان کو کوئی پرابلم نہ آئے. ہو کیا گیا اس سے انسان کے بغیر دور ہے تو کیا بات. ارے یہ مصطفیٰ کی سنت کی حکمت نہ سمجھا، یہ مصطفیٰ کی اداؤں کی حکمت نہ سمجھا. کلمہ پڑھا، نمازیں پڑھی اور مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کی حیثیت کو نہیں سمجھا. ارے خدا کی قسم تو سمجھے یا مت سمجھے، جگت سمجھ گیا، سنسار سمجھ گیا اور پوری دنیا سمجھ جائے گی، دھیرے دھیرے سمجھ جائے گی کہ مصطفیٰ کی ایک سنت میں ہزار حکمتیں ہیں. مصطفیٰ کی سنتوں کا آج پوری دنیا میں سروے ہو رہا ہے اور سنتوں پر جناب والا تجزیے کیے جا رہے ہیں. کبھی آج سنتوں پر تجزیے ہو رہے ہیں. جناب والا سمجھ میں آ رہا ہے جیسے جیسے سائنٹیفک ایج جناب نکھرتا چلا جا رہا ہے. مثال کے طور پر ہمارے مراد آباد میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے. پیشنٹ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے گھٹنوں میں بڑا درد رہتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ پانی کیسے پیتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے جیسے مل جاتا ہے ویسے پی لیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نو نو پانی پینے کا یہ طریقہ نہیں جیسے مل گیا ویسے پی لیا، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی پانی پیئیں تو کھڑے ہو کے نہ پیئیں، بیٹھ کے پیا کریں اور کئی سانسوں میں پیا کریں اور وہ بھی گھٹر نہ پیا کریں، چوس کے پیا کریں. آپ کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا اور جو درد ہوگا یہ بھی ختم ہو جائے گا. خدا کی قسم ادھر 14ویں صدی میں ڈاکٹر صاحب کی بولی، ادھر 1400 سال پہلے آمنہ کے لال کا فرمان فوراً یاد آ گیا. ڈاکٹر صاحب آج آپ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے پیا کرو، 1400 سال پہلے آمنہ کا لال فرماتا ہے بیٹھ کے پیا کرو. آپ کہتے ہیں گھٹن نہیں پینا، 1400 سال پہلے آمنہ کا لال کہتا ہے پانی ہمیشہ چوس کے پیا کرو. آپ کہتے ہیں کئی سانسوں میں پیا کرو، 1400 سال پہلے ایمان علم و حکمت ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی پانی پیا کرو تو 3 سانسوں میں پیا کرو. بیٹھ کر پانی پینا مصطفیٰ کی سنت ہے. حضرات محترمات پتہ چل گیا کہ اس سنت پر جو عمل کرے گا وہ گھٹنوں کے در سے نجات پا جائے گا. مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزائے خیر دے. آمین. توجہ ہے. اگر میں ساری سنتوں کا بیان کروں گا تو ایک تقریر اسی نام سے جناب والا اسی نام سے کئی گھنٹے کی ہو جائے گی. اس لیے میں ساری تقریر سلمان پہ نہیں کرنا چاہتا، بس یہ کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کی ایک ایک ادا ہزاروں حکمتوں سے بھرپور ہے. یہ دنیا آج نہیں سمجھے گی کل سمجھ جائے گی، کل نہیں سمجھے گی پرسوں سمجھ جائے گی. ایک سنت مصطفیٰ جان رحمت کی میننگ فل ہے. یہ دنیا آج نہیں سمجھے گی کل سمجھ جائے گی. آمنہ کا لال پوری دنیا میں جوان آمنہ کے لال کی شخصیت جناب والا پوری دنیا کے پردے پہ پردے کامل کی حیثیت رکھتی ہے. اور سے کہہ دے سبحان اللہ. اور ہر معاشی مصطفیٰ کا ایک ایک کلمہ جوان الکلیم کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. یہ آمنہ کے لال کی حدیثیں ہیں، پڑھ کے دیکھ لو. خدا کی قسم ایک ایک لفظ جناب والا نصف النہار کی طرح، آفتاب نصف النہار کی طرح جناب والا روشن ہے اور جناب والا آیا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم حدیثیں نہیں پڑھ رہے، ہم قرآن نہیں پڑھ رہے، اس لیے ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا. جو پڑھ رہے ہیں وہ جان رہے ہیں. میری طرف دیکھو، ہم تو جناب والا اخبار پڑھ رہے ہیں. ہاں
اور اخبار سے فرصت مل گئی تو فیس بکیا پہ آ گئے، واٹس ایپیا فیس بکیا اسی میں مرا پڑا جناب والا ہمارا بچہ۔ حضرات صبح کو دیکھو تو واٹس ایپ، شام کو دیکھو فیس بک، اخبار، اس کے علاوہ کہیں تم باہر نکلے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، ارے پڑھنا تو بہت دور کی بات، قرآن پڑھنے والوں کو بری نظروں سے دیکھا ہے، حدیث پڑھنے والوں کو ترچھی نظروں سے دیکھا ہے، کنٹی نظروں سے، ترچھی نظروں سے، آڑی نظروں سے قرآن و حدیث کے پڑھنے والوں کو دیکھنے والوں، اگر قرآن و حدیث پڑھا ہوتا تو خدا کی قسم ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کی سچائی آفتاب نصف النہار کی طرح تمہارے سامنے آ گئی ہوتی۔ چھپن کا نہیں 72 انچ کا سینہ کر کے دنیا کے سامنے کہتے کہ ہمارا قرآن کل یہ کہتا تھا، آج اس کا یہ بیان ہو گیا۔ حدیث 1400 سال پہلے نبی کی یہ کہتی ہے اور 1400 سال کے بعد یہ واقعہ ہو گیا۔ ہاں جناب والا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا، مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ جناب مصطفیٰ آپ پائے جناب والا بات کریں گے، نہ قسمیں بات کریں گے۔ آج ہم نے ریلوں کو بولتا ہوا دیکھ لیا ہے، ہم نے سموں کے اندر جناب والا اس طرح کا اسٹائل دیکھ لیا ہے، آج تم نے دیکھا نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا سمندروں سے آگ نکلے گی، آگ جناب والا 1400 سال پہلے، آج ہی کی خبر پڑھ لو، اندور میں، اجین میں جناب والا دریا کے اندر، نہر کے اندر، ندی کے اندر آگ نکل رہی ہے، آج ہی کی خبر ہے، آج ہی کی نیوز ہے، آج ہی کی نیوز ہے، ابھی پتہ نہیں چلتا رہا، بار بار وسفوٹ ہو رہا ہے ندی میں، بار بار وسفوٹ ہو رہا ہے ندی میں، ندی کے اندر بار بار وسفوٹ ہو رہا ہے۔ آمنہ کا لال 1400 سال پہلے کہتا ہے، 1400 سال کے بعد ایک ایک لفظ جناب والا سامنے آتا چلا جا رہا ہے، یہ میرا نبی ہے۔ امریکہ میں اتنی عقل نہیں جتنی مصطفیٰ میں ہے، یورپ میں اتنی عقل نہیں مصطفیٰ میں ہے، جناب والا آسٹریلیا ایشیا میں اتنی عقل نہیں جتنی عقل مصطفیٰ میں ہے۔ جو ایک اکیلا بندہ خدا پوری دنیا کا امام، تاجدار نبوت و رسالت، ساری دنیا کے علم و حکمت، ساری دنیا کے علم و حکمت پر اس کی علم و حکمت بھاری، قلبی بھاری، آگے بھاری۔ ارے ہمارے عقلوں کی کیا حیثیت ہے، ہمیں اپنی عقلوں کے نقصان کا توجہ ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ ادھر دیکھیں جناب والا اور دور سے کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ موضوع میں مدرسوں کی طرف جا کے لے کے جا رہا ہوں، میرا مین پوائنٹ مدرسہ کیا ہے؟ جی بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ مدرسوں کے طالب علموں سے خاص طور سے کہوں گا ایسے ہی بیٹھے رہنا جی ہاں، یہ طالب علم ہمارے لیے برکت کا نشان ہے، بے شک یہ رحمتوں کی گھٹائیں ہیں، بے شک۔ اس لیے میں اپنے طالب علموں سے بہت محبت کرتا ہوں اور بے فضل تعالیٰ ماشاء اللہ سب خیر ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ اجازت دو، دور سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دور سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے تمہاری عقل؟ بہت ناز کرتے ہو اپنی عقل پہ، بہت اتراتے ہو اپنی عقل پہ، بڑے عقل مند بنتے ہیں، کپڑوں سے باہر نکلے پھر رہے ہیں، بڑے عقل والے ہیں، جو چاہا جب چاہا وہ کہہ دیا۔ مگر تمہاری عقلوں کا صحیح سروے میں نے کیا، تمہاری عقلیں ہیں کیسی؟ تمہاری عقلیں ایسی ہیں کہ تم بیٹھے بس میں، بس چلی تیز، بس آگے کو جا رہی ہے، اور تم سے کوئی پوچھے کہ پیڑ کدھر کو جا رہے ہیں، تم مسکرا کے کہتے ہو پیڑ پیچھے کو بہت تیزی سے بھاگ رہے ہیں، یہ تمہاری عقل ہے۔ اچھے خاصے آگے کو جا رہے ہو، پیڑ آرام سے کھڑا تو اسے کہتے پیڑ پیچھے کو بھاگ رہے ہیں، پیڑ پیچھے کو بھاگ رہے ہیں، یہ تیری عقل ہے۔ بریانی بنائی تھی بہت عمدہ، بڑی ٹیسٹی بریانی تھی جناب والا، بہت ٹیسٹی بریانی تھی، حیدرآبادی بھی تھی اور مراد آبادی بھی تھی، اچانک لا کے دے دی جناب والا اس شخص کو، بڑی عقل والا بنتا تھا تو جناب منہ میں لیتی ایک والا کہتا بریانی تو کڑوی ہے، کڑوی ہے، ابے بریانی کڑوی نہیں ہے، تیری عقل کڑوی ہو گئی، تیرا ذائقہ خراب ہے، تجھے بخار آ گیا ہے، تمہاری عقلوں کی جناب والا یہ اوقات اور یہ حیثیت ہے، مگر آمنہ کے لال کی عقل سبحان اللہ، عقلوں پہ بھاری ہے ان کی عقل، اور عقل کی کیٹیگری پہ ان کی عقل کی کیٹیگری بھاری، وہ جو کہتے ہیں سب سیدھا سیدھا،
واہ وہ جو کہتے ہیں سب سیدھا سیدھا، اس میں کوئی نگیٹو ڈائریکشن ہے ہی نہیں، اور دنیا میں آج تک کوئی نگیٹو ڈائریکشن مصطفیٰ جان رحمت میں لا ہی نہ سکا، آج تک تو لا ہی نہ سکا۔ یہودیوں نے بہت کوشش کی مصطفیٰ جان رحمت میں نگیٹو پوائنٹ ڈھونڈنے، مگر آج تک جناب والا ہسٹری گواہ ہے مصطفیٰ میں نگیٹو پوائنٹ ڈھونڈ نہ سکے۔ عیسائیوں نے بہت کوشش کی کہ مصطفیٰ میں نگیٹو ڈائریکشن نگیٹو پوائنٹ ڈھونڈ لیں، مگر خدا کی قسم اس نگیٹو میں بھی پازیٹو نظر آیا، مگر مصطفیٰ میں نگیٹو نظر نہیں آیا۔ ذرا غور سے کہتے سبحان اللہ۔ انہوں نے جہاں جہاں بھی دیر ڈالا تو خدا کی قسم کوشش تو یہ کر رہے تھے بیک دیر ڈالنے، مگر وہ بیک دیر پڑا ہی نہیں، بلکہ سیدھا سیدھا آگے کوئی پڑ گیا۔ اوپر نام والا ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ ریورس دیر ڈالنا، مگر خدا کی قسم ریورس ڈال نہ سکی۔ آج تک مستشرقین کی دنیا ہو، یہودیوں عیسائیوں کی دنیا ہو، مصطفیٰ جان رحمت جناب والا ہر اعتبار سے پازیٹو تھے، پازیٹو ہیں، پازیٹو رہیں گے۔ آج تک ان کے اندر کوئی نگیٹیوٹی دنیا کے پردے پہ آج تک کوئی اشکارا کر نہ سکا۔ یہ آمنہ کا لال ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے، ہم انسان ہیں، وہ انسان کامل ہے۔ ہم جناب والا سے اٹھنے سبحان اللہ، ہم انسان ہیں، وہ انسان کامل ہے۔ ہم مومن ہیں، وہ مومن کامل ہے۔ وہ جناب والا اس کامل دنیا کا ایک فرد، ایک ناقص دنیا کا ایک فرد کامل ہے۔ آمنہ کا لال جناب والا ان کی سچائی میں شک نہیں، ان کی جناب والا وطن میں شک نہیں، خدا کی قسم ان کے ایثار و حلاق میں شک نہیں، ان کے کردار میں شک نہیں۔ کیریکٹر لاجواب ہے، علم لاجواب ہے، حکمت لاجواب ہے۔ اتنا سب کچھ بیان کرنے کے بعد میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اب وہ یہ کہنا چاہتا ہوں، تیری عقل زیادہ نہیں، مصطفیٰ کی عقل سب سے زیادہ ہے۔ جناب والا اب ذرا مصطفیٰ کے کارنامے دیکھو، مصطفیٰ کا سب سے بڑا کارنامہ دیکھو۔ اللہ کا قرآن اترنا شروع ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اے پانی پلانے والے بچے میرے بیٹے ایک طرف کو ہو جا، ہاں چپ کے سرکار دے اور یہ کام بند کر دے، اللہ جزائے خیر دے، آمین۔ تھوڑی دیر صبر کرو، میں پلاؤں گا پانی۔ واہ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری انتظار میں شکریہ۔ یہ محبت اسٹیج والوں کی مجھے پورے ہندوستان میں یہاں کی محبت مثالی ملتی ہے الحمدللہ۔ یہاں علماء بھی مجھے بہت نوازتے ہیں، اور دانش القادری جیسے مفتی بھی نواز دیتے ہیں الحمدللہ، مجھے سب نوازتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے، علامہ مفتی نعیم الدین تو ابھی اسٹیج پہ نہیں ہے، انشاءاللہ رب العالمین آئیں گے اور وہ بھی نوازیں گے۔ علامہ ہمارے خوشحال پور کے مولانا مفتی طیب رضا، مولانا طیب رضا بھی موجود ہیں۔ یہ سارے علماء الحمدللہ میرے سر کے تاج ہیں۔ اللہ آباد رکھیں ان علماء کو اور ان کا سایہ دیر تک رکھیں، آمین آمین۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا قرآن اترا، اب سب سے بڑی عقل والے پیغمبر کا کارنامہ سنو۔ واہ واہ، اتنا سب کچھ کہنے کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ عقل حکمت والے اس نبی نے کیا کیا، کارنامہ کیا ہے، گراؤنڈ پر ان کا کیریکٹر کیا ہے۔ قرآن اترا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ نرکی میں ذمہ دار دارالعلوم رضائے مصطفیٰ ذمہ دار ادارہ، یہ ذمہ دار اسٹیج ہے، 32-30 مولانا فارغ ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ پھول ہیں، پھول ان کی خوشبوؤں سے ہزاروں سبحان اللہ، جان و روح کو معطر ہو کر اللہ تعالیٰ کرے گا سبحان اللہ۔ یہ 25 قاری پیدا ہو رہے ہیں الحمدللہ، یہ 12 قاری پیدا ہو رہے ہیں اور 20 عالم سبحان اللہ۔ دل نکال کر رکھ دو اس مدرسے کے لیے، کلیجے نکال کر رکھ دو اس مدرسے کے لیے، کتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے یہ مدرسہ، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ پورے ضلع مراد آباد میں الحمدللہ اپنی نوعیت کی مثالی تعلیم کے ساتھ مثالی ادارہ ہے۔ قرآن اترا۔ آگے بڑھنے سے پہلے کہوں گا قرآن اترا کب اترا؟ 1400 سال پہلے اترا، نبی پہ اترا، 23 سال میں اترا پورا کا پورا،
جی لیکن جب اترا قرآن شریف 1400 سال پہلے تو آؤ آگے بڑھنے سے پہلے 2 منٹ چاہوں گا تمہارے. آج لوگ پوچھتے ہیں قرآن کا فائدہ کیا ہے, تم بتا سکتے ہو قرآن کا کوئی فائدہ؟ نہیں بتا سکتے. تم قرآن کا ایک فائدہ بتاؤ گے, جاڑا بخار آ جائے تو قرآن پڑھ کے دم کر دو, جاڑا بخار آ جائے تو پھونک مار دو. اس لیے تم جناب والا زیادہ تر میاں کے حصے میں جاتے ہو. مولانا صاحب بخار آ گیا, میاں دم کر دو, میاں تعویذ دے دو. اور میاں کے جلوے چل رہے ہیں, اچھے میاں ہوتے تو بھی صبر آ جاتا. گاؤں گاؤں گلیارے ایسے ایسے میاں گھومتے ہیں, اللہ اپنی پناہ میں رکھے. ایسا میاں گھوم رہا, بچ کر رہی ہو ان جھوٹے میاں سے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی زندہ ہیں اچھے میاں, بہت اچھے میاں. اس لیے ایسے میاں سے بچیو جو نمازیں نہ پڑھے, ایسے میاں سے بچیو جو عورتوں سے خلط ملط کریں, اور ایسے میاں سے بچیو جو عورتوں سے خلط ملط کرتے رہیں. ایسے میاں سے جو گھروں میں آئیں اور لاشوں کی طرح پڑ جائیں, اور عورتیں ان کے چاروں طرف مکھیوں کی طرح بھنکا کریں. 2 عورتیں پاؤں دبائیں, 2 عورتیں ہاتھ دبائیں, 2 عورتیں ان کے جناب والا باڈیاں دبائیں, اور 2-3 ان کے سر دبائیں. میں تو کہوں 2-3 مل کے اس کا گلا بھی دبا لیتی, بات ہی ختم ہو جاتی. بچ کے رہنا ان ظالموں سے. آج جناب والا تعبیر تم کہو گے کہ جھاڑ پھونک کی کتاب ہے, مگر میں کہوں گا ادھر توجہ کرو, یہ جھاڑ پھونک کی کتاب نہیں, جاڑا بخار پہ صرف پڑھنے والی کتاب نہیں. حضرات محترم, قرآن اترتا ہے 1400 سال پہلے. بڑے مزے کی بات ہے, اتنی موٹی کتاب 2 منٹ میں سنانا چاہتا ہوں. ذرا تم ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دو, اور میں 2 منٹ میں اتنی موٹی کتاب پڑھ کے سناتا ہوں. دارالعلوم رضا مصطفیٰ کے اسٹیج پہ 1400 سال پہلے قرآن اترتا ہے. امریکہ کہتا ہم چمکا رہے ہیں دنیا, یورپ کہتا ہم چمکا رہے ہیں دنیا, امریکہ خلائی ایجنسی ناسا کہتی ہے ہم چمکا رہے ہیں دنیا, ہندوستان کی خلائی ایجنسی اسرو کہتی ہے ہم چمکا رہے ہیں دنیا. مگر میں آج کے اس جلسے میں کہنا چاہتا ہوں, نہ ناسا, نہ اسرو, نہ امریکہ, نہ یورپ, نہ جاپان, کوئی نہیں چمکا رہا ہے دنیا. اگر کوئی چمکا رہا ہے دنیا تو میرا قرآن شریف
روز اللہ نے 1400 سال پہلے انسان کو جناب والا یہ عقل کیوں نہیں دی کہ تم پلان بنا لو.